السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ ایک مرتبہ وہ تینوں لوگ ایک صحرا میں جمع ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اسمائے الہیہ میں سے ایک اسم تھا۔ ان میں سے ایک نے باقی دونوں سے کہا، مجھ سے مانگو، تم جو چاہو گے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کروں گا۔ دونوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس صحرا میں ایک پانی کا بڑا چشمہ اور ہرے بھرے باغ ظاہر فرما دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس صحرا میں ایک پانی کا بڑا چشمہ اور ہرے بھرے باغ ظاہر فرما دیے۔ پھر دوسرے نے کہا، مجھ سے مانگو، تم جو چاہو گے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ ہمیں جنت کے پھلوں میں سے کچھ پھل کھلائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جنت سے ان کے لیے کھجور اتارا گیا۔ پھر انہوں نے وہ جنتی کھجور کھایا۔ ناظرین، ان کھجوروں کی خاصیت یہ تھی کہ جب ان کو پلٹا جاتا تو ان میں نئی قسم کی کھجوریں نظر آتیں۔ جب وہ تینوں نیک لوگ کھجور کھا چکے تو باقی جنتی کھجوروں کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر تیسرے نیک آدمی نے کہا، مجھ سے مانگو، تم جو چاہو گے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے اس کی دعا کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ ہم پر دسترخوان نازل فرمائے جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جنت سے ان کے لیے ایک دسترخوان لایا گیا۔ انہوں نے اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کھایا، پھر وہ دسترخوان آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب تینوں نیک لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور ہم نے جو کچھ مانگا اس نے وہ ہمیں عطا کیا۔ آؤ اب ہم میں سے ہر شخص اپنا سب سے بڑا گناہ بیان کرے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے اگر کسی شخص کا پیشاب جسم کے کسی حصے پر لگ جاتا تو وہ جسم کے اس حصے کو کاٹ دیتا۔ ایک مرتبہ میرے جسم پر پیشاب لگ گیا تو میں نے اپنے جسم کے اس حصے میں سے کچھ حصہ کاٹ دیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ یہی میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اور میرا دوست کہیں سے گزر رہے تھے کہ ہمارے درمیان ایک درخت آ گیا، پس میں آگے بڑھ کر اچانک اس کے سامنے ہوا تو وہ مجھ سے ڈر گیا۔ میرے دوست نے کہا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، یہی میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نے کہا کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے ہوا کے رخ پر کھڑے ہونے سے منع کیا مگر میں نہیں مانا تو وہ ناراض ہو کر مجھے کنکریوں سے مارنے لگی۔ میں چھڑی لے کر آیا تاکہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ جاؤں اور وہ مجھے اس چھڑی سے مار کر راضی ہو جائیں، مگر ماں نے جب میرے پاس چھڑی دیکھی تو وہ ڈر کر بھاگنے لگی۔ اسی وقت وہ ایک درخت سے ٹکرا گئی جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور یہی میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، وہ کتنے نیک لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے، مگر آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
اپنا نیک اور فرما بردار بندہ بنائے اور ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔